السلام علیکم، میں ہوں مجاہد الرحمان۔ اردو چینل اے جے کے کو شروع کرنے کا مقصد اردو کی تعلیم کو عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ اردو کے ایسے موضوعات کو اس چینل پر میں لانا چاہتا ہوں جن میں عام روزمرہ لوگوں کے استعمال میں خامیاں پائی جاتی ہیں یا یوں سمجھیں کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چینل میں نہ صرف طالب علم سبسکرائب کریں بلکہ طلباء کے علاوہ ہر عمر کے لوگ، خواہ اس میں مرد ہوں، خواتین ہوں یا بچے، بوڑھے بزرگ ہوں، جس بھی عمر کے لوگ ہیں، اگر وہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں اور میری ہر ویڈیو کو لائک کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس خود بخود پہنچ جائے گی، آپ کو تلاش نہیں کرنی پڑے گی۔ چینل کا جو مقصد ہے وہ لوگوں تک گھر بیٹھے اردو کی معلومات فراہم کرنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو معلومات فراہم کرنا مقصود ہے وہ روداد نویسی ہے۔ نویسی لفظ نویس سے نکلا ہے۔ نویس کا معنی ہوتا ہے لکھنا اور نویسی کا معنی ہوتا ہے لکھنے والا یا لیکھت، اور روداد کے لغوی معنی کسی واقعے، جلسے یا بزم ادب کی کارروائی کا بیان ہے۔ اس کا یہ معنی ہوا روداد نویسی لکھنے والا کسی واقعے، جلسے یا بزم ادب کی کارروائی وغیرہ لکھتا ہے، یا کسی مطالعاتی دورے کے بارے میں روداد لکھتا ہے، یا کسی سیر کے بارے میں روداد لکھتا ہے، یا پھر اپنے کسی چنیدہ عنوان کے بارے میں بھی روداد لکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس عنوان کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ روداد کی تعریف کیا ہے؟ آپ کی سکرین پر لکھی ہوئی ہے۔ روداد سے مراد وہ تحریر ہے جس میں کارروائی یا کوئی فعل ترتیب وار درج ہو۔ آپ جلسے کی کارروائی لکھتے ہیں، بزم ادب کی کارروائی لکھتے ہیں، یا کوئی واقعہ لکھتے ہیں، یا آپ نے جو سیر کی ہے وہ لکھتے ہیں، یا کوئی آپ کا چنا ہوا عنوان ہے، یا آپ اخبار کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جس بھی موضوع پر آپ روداد لکھتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس ترتیب سے وہ واقعہ، جلسہ یا بزم یا آپ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ جس ترتیب سے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے، آپ کے مشاہدے سے گزرا ہے، اسی ترتیب سے لکھیں گے تو روداد کہلاتی ہے۔ روداد کو رویداد بھی لکھا جاتا ہے۔ روداد کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، جو کسی بزم یا تنظیم کا معتمد سیکرٹری لکھتا ہے، یعنی کسی محفل یا کسی خاص منظم گروہ کا خاص فرد لکھتا ہے اپنی کسی تنظیم سے متعلق یا پروگرام سے متعلق، تو جسے سیکرٹری کہتے ہیں، وہ لکھتا ہے تو وہ روداد ہے۔ جیسے کوئی پروگرام ہو رہا ہو اسکول کا، تو اس سے متعلق جو ایجنڈا ترتیب دیا جاتا ہے، یا کسی بھی محکمے میں کوئی پروگرام ہو رہا ہو تو اس پروگرام کا جو ایجنڈا ترتیب دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کام کریں گے، اس کے بعد کیا ہونا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے، وہ ترتیب جو دی جاتی ہے اس ترتیب کو اسی ترتیب سے اگر لکھیں گے تو روداد کہلائے گی۔ نمبر 2، روداد کی دوسری قسم ہے جو اخبارات کے رپورٹر اپنے اخبارات کے لیے لکھتے ہیں۔ اس کی حیثیت عموماً ایک خبر کی ہوتی ہے۔ جو اخباری رپورٹر اخبارات کے لیے جو روداد لکھتے ہیں اس کی حیثیت خبر کی مانند ہوتی ہے، لیکن ہوتی وہ بھی روداد ہے، خبر نما روداد۔ تیسری قسم وہ ہے جو ہم ایک مضمون نگار کی حیثیت سے کسی ادبی جلسے یا تقریب کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اس میں پروگرام کی تیاری اور پھر شروع سے آخر تک تمام حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ امتحانات میں ہمیشہ اسی تیسری قسم کی روداد مقصود ہوتی ہے، اس لیے میں آج تیسری قسم کے اوپر زور دوں گا کیونکہ باقی 2 کی نسبت یہ آسان بھی ہے۔ ہر عمر کے فرد کو یہ آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی۔ ہر عمر کا فرد روداد نویسی لکھنے کے قابل بھی ہو جائے گا،
اور خاص طور پر جماعت نہم کے طلباء کو روداد نویسی لکھنا آ جائے گی تاکہ وہ اپنے امتحانات میں روداد نویسی کا اگر سوال آتا ہے تو وہ لکھ سکیں۔ تو میں نمونہ کے طور پر ایک روداد نویسی جو پہلے سے لکھی گئی ہے وہ میں پیش کروں گا، جس کا عنوان ہے جلسہ تقسیم انعامات کی روداد۔ آج مورخہ 27 اپریل 2014 گورنمنٹ گرلز اسکول میرپور کا سالانہ جلسہ تقسیم اسناد اپنی روایتی شان و شوکت سے منعقد ہوا۔ تو یہ ایک جملہ، پہلا جملہ روداد کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 27 اپریل 2014 سن 2014 میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میرپور کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد کے بارے میں لکھی گئی روداد ہے۔ جلسے کی صدارت وزیر تعلیم نے فرمائی۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں عورتوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ جلسے کے روز پورا سکول دلہن کی طرح سجایا گیا۔ باوردی گائیڈز کے چاق و چوبند دستے جو سکول کے 4 مختلف ہاؤسز کی ترجمانی کر رہے تھے، رنگا رنگ دروازے، جھنڈیاں، شامیانوں کے نیچے بلند و بالا سٹیج کو چبوترا کہتے ہیں اردو میں، اور سامنے دور تک بچھی ہوئی کرسیاں کسی پروقار تقریب کا سما پیش کر رہی تھی۔ منظر یا نظارہ سما کا معنی ہے۔ والدین اور دیگر مہمان تقریب میں شرکت کے لیے پنڈال میں پہنچ چکے تھے۔ وزیر تعلیم ٹھیک 9 بجے ادارے میں پہنچ گئے۔ اسکول گیٹ پر ان کا استقبال پرنسپل صاحبہ اور اسکول سٹاف نے بڑی گرم جوشی سے کیا۔ نرسری کلاس کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں نے مہمان خصوصی کو خوبصورت گلدستے پیش کیے اور اسٹیج تک پائلٹ گرلز نے ان کی رہنمائی کی۔ مہمانوں کے بیٹھ جانے کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد نہم جماعت کی طالبہ نے نہایت خوش الحانی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ بعد میں 4 ہاؤسز پر مشتمل ایک گروپ نے قومی ترانہ پڑھا جسے حاضرین نے بے حد سراہا، یعنی ترانے پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے بہت تعریف کی، حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد پریڈ کمانڈر نے پریڈ کے معائنے کی درخواست کی جسے مہمان خصوصی نے منظور کیا اور پرنسپل صاحبہ کے ساتھ جا کر پریڈ کا معائنہ کیا۔ جب مہمان گرامی اپنی سیٹ پر واپس آ گئے تو باقاعدہ پریڈ شروع ہوئی۔ پھر جمناسٹک، پی ٹی اور کراٹے پر پروگرام پیش کیے گئے جو قابل دید تھے۔ بچیوں نے ناظرین اور مہمان گرامی سے خوب داد وصول کی۔ داد تعریف کو کہتے ہیں، حوصلہ افزائی کو۔ اس پروگرام کے بعد صدر معلمہ نے سپاس نامہ پیش کیا۔ سپاس نامہ کا لغوی معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی، یعنی تحریری تشکر، ٹھیک ہے، لکھا ہوا شکریہ یا لکھا ہوا شکریہ نامہ۔ تو تحریری طور پر وہ شکریہ پورے پروگرام کا ادا کرنے کے لیے وہ لکھ کر لائی تھی، جسے دیکھ کر انہوں نے پڑھا، جسے کہتے ہیں سپاس نامہ پیش کرنا۔ بعد ازاں مہمان خصوصی جناب وزیر تعلیم کو سٹیج پر تشریف لانے اور نمایاں کارکردگی دکھانے والی طالبات میں انعامات تقسیم کرنے کی درخواست کی گئی۔ اسٹیج سیکرٹری کے بلانے پر ایک ایک طالبہ سٹیج پر آتی اور اپنا انعام وصول کرتی گئی۔ جب تمام طالبات انعامات لے چکیں تو پرنسپل صاحبہ نے مہمان گرامی کو اظہار خیال کے لیے اسٹیج پر بلایا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں پرنسپل صاحبہ اور تمام اساتذہ کو خوب داد دی، یعنی خوب تعریف کی، اور طالبات کو اتنی شاندار تقریب کے انعقاد پر دل کھول کر مبارکباد پیش کی۔ انعقاد کا معنی ہوتا ہے منعقد کرنا۔ آخر میں پرنسپل صاحبہ نے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر پرتکلف چائے سے مہمانوں کی توازی کی گئی، مہمانوں کی خدمت میں چائے پیش کی گئی۔ یہ تھی جلسہ تقسیم انعامات کی روداد۔ میں امید کرتا ہوں تمام طلبہ
کوئی بھی روداد لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ طلباء اگر اپنے اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں کوئی جلسہ یا سالانہ پروگرام ہوتا ہے یا تقریب ہوتی ہے، سالانہ تقریب، اس کو روداد کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے جس طرح روداد میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے لفظ بلفظ آپ اسی طرح لکھیں، آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن جس ترتیب میں وہ تقریب ہوئی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے مشاہدے سے جو تقریب گزری ہے، آپ اس کو اسی ترتیب سے لکھیں گے، اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ آپ کو جو الفاظ آتے ہیں آپ وہی الفاظ استعمال کریں۔ مشکل الفاظ اگر آتا ہے تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں، خوبصورتی آ جاتی ہے، اگر نہیں آتا تو آپ اپنی سادہ زبان میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تو وہ بھی روداد کہلائے گی۔ اور ہر عمر کے افراد کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے روزمرہ زندگی کے مشاہدے میں آپ کے سامنے جو اجلاس ہوتے ہیں، جو تقاریب ہوتی ہیں، آپ ان تقاریب کو ترتیب سے لکھیں، اور آپ کی اس ترتیب سے لکھنے کی مشق سے آپ روداد لکھ پائیں گے انشاءاللہ۔